سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 101 تک 4 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اس پارے کے اندر ابتدائی چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے باطل دو نظریات کو بیان کیا اور ان کی تردید فرمائی۔ اس سے پہلے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ اب ان آیات کریمہ میں دو قسم کے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں کو جو بات کہی گئی ہے وہ اصل میں ایک ہی بات ہے۔ وہ اصل میں خطاب دو الگ الگ گروہوں کو کیا گیا، لیکن حقیقت میں بات ایک ہی ہے۔ بس سمجھایا گیا ایک فریق کو ایک انداز سے، دوسرے فریق کو دوسرے انداز سے، لیکن مفہوم اور مقصد بات کا ایک ہی ہے۔ اب وہ دو فریق کون سے ہیں جن کو مخاطب بنایا گیا، اور پس منظر کیا ہے؟ یہ دو باتیں سمجھنی ہیں، پھر آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جن دو فریق کو مخاطب بنایا گیا ان میں سے ایک فریق اہل کتاب، یعنی کہ خصوصی طور پر یہود۔ ویسے تو اہل کتاب کا دوسرا حصہ عیسائی بھی ہیں، لیکن یہاں پر مراد اہل کتاب سے یہود، اور دوسرا گروہ، دوسرا طبقہ، دوسری جماعت یا دوسرا فریق جسے مخاطب بنایا گیا وہ ہے اہل ایمان۔ تو دو فریق جن کو مخاطب بنایا گیا، یہودی اور مسلمان۔ بات دونوں کو جو کہی گئی مختلف پیرائیوں میں بیان کر کے وہ ایک ہی بات کہی گئی۔ اب اس ایک بات کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا پس منظر کی طرف جائیے۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے یہاں پر دو قسم کے لوگ آباد تھے، یہودی اور اصلاً مدینہ کے لوگ۔ یہودی اصل میں مدینہ کے لوگ نہیں تھے، یہ ارائیول تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، اور یہ فلسطین چھوڑ کر آئے تھے۔ جب عیسائی بادشاہ نے ان کے ساتھ تاخت و تاراج کیا اس وقت یہ وہاں سے بھاگے، اور ان کے کچھ لوگ ایران چلے گئے، کچھ کہیں اور چلے گئے، کچھ کہیں اور چلے گئے، اور کچھ یہاں پر یثرب میں آ کر کے آباد ہو گئے۔ جو صاحبان علم تھے، جو پڑھے لکھے تھے، وہ مدینہ میں آ کر کے آباد ہو گئے، کیونکہ انہیں ان کی کتاب تورات کی وساطت سے علامات اور نشانیاں جو آخری نبی کی معلوم ہو چکی تھی، وہ ان علامات اور نشانیوں کا مصداق جو سرزمین بنتی تھی وہ سرزمین یثرب تھی، اس لیے وہ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو مدینہ منورہ میں یہودی تھے جو کہ اصلاً مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ نمبر دو، یہاں کے اصل مقامی لوگ وہ دو قبائل تھے، ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج۔ مذہب کے اعتبار سے، طرز زندگی کے اعتبار سے یہ مشرک تھے۔ یہ کیا تھے؟ مشرک تھے۔ یہودی اہل کتاب اور اوس اور خزرج یہ مشرک۔ اچھا، یہودیوں کے بھی دو قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ جو اوس اور خزرج ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی، اسی پر سارا آپ کا یہ جو آج کا درس ہے اس کا انحصار اسی گفتگو کو سمجھنے پڑے گا۔ اوس اور خزرج مذہباً مشرک تھے، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بہت سخت مخالف تھے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ آگ اور پانی ان کو کہہ لیں، اینٹ اور پتھر کہہ لیں، ہاں جی، کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ہمہ وقت ہر وقت چپکلش رہتی تھی، اور ان کی ایک طویل المدتی جنگی سلسلہ ان کا تاریخ میں موجود ہے۔ کئی سالوں تک ایک مسئلے پر اختلاف، جھگڑا، لڑائی، جنگ رہتی تھی۔
یہاں تک کہ ان کی جو آخری جنگ ہوئی اس جنگ کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے، اور 120 سال تک چلی۔ کتنے سال تک؟ 120 سال تک۔ 120 سال تک جنگ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ امن نہیں ہوا۔ امن اگر کوئی مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے قتل و قتال نہیں ہوا تو پھر ہو گیا، ادھر سے 1 مارا گیا تو ادھر سے 5 مار دیے گئے، اور اس کا انتقام لینے کے لیے ادھر سے 5 اور مار دیے گئے۔ یوں سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا۔ کبھی کنوؤں سے پانی پینے کے لیے جانوروں کو روکا جاتا، کبھی راستے بند کیے جاتے، کبھی کوئی معاملہ، کبھی قافلے لوٹ لیے جاتے، کبھی لشکر پر حملہ کیا جاتا۔ یوں اوس اور خزرج کے درمیان جنگیں رہتی تھیں، لڑائیاں، اور یہ دونوں قبیلے اصلاً مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور کئی اشروں پر محیط ان کی جنگیں رہیں۔ یہ بات میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں نقش بیٹھ جائے۔ جیسے ہمارے ہاں ملک پاکستان میں مختلف مقامات پر کچھ قبائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان قبائل کا آپس میں ہمیشہ ہی جنگ اور نزاع کا معاملہ رہتا ہے، جیسا کہ KPK میں اور بلوچستان میں کچھ قبائل کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ قبائل آپس میں جنگی حالت میں ہی رہتے ہیں، ہر وقت جنگی حالت میں ہی رہتے ہیں، بس وہ یوں سمجھ لیں کہ روپوشی کی زندگی گزارتے ہیں، اور جو سامنے آ گیا جس قبیلے کا لڑکا دیا گیا، ایک لڑک گیا اور اس کے بعد پھر سے حمیت جاگ اٹھی اور پھر سے غیرت جاگ اٹھی اور پھر سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے لیے معاملات چل۔ خیر، اوس اور خزرج دونوں قبائل آپس میں متصادم، مشرکانہ مذہب، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور آپ کے ورود مدینہ کے نتیجے میں اس کی آمد کی خبر سن کر کے اولین جو مسلمان ہونے والے لوگ تھے وہ اوس اور خزرج میں سے ہی تھے، اور انہوں نے جا کر مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور وہیں پر مسلمان ہو کر کے پھر اپنے قبائل میں آئے، اور آ کر انہوں نے دعوت دی، جس کے نتیجے میں ایک اگلے سال جا کر کے جو لوگ پہلے درجن کے حساب سے تھے، اگلے سال میں وہ 8-10 اشروں پر محیط، یا یوں سمجھ لیں کہ 70-80 افراد پر مشتمل وہ ایک قافلہ آیا، اور انہوں نے آ کر کے اسلام قبول کیا، اور یوں تعداد بڑھتی گئی۔ دعوت ہو گئی رسول اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی۔ اب یہ جو دعوت دینے والے لوگ تھے یہ اوس اور خزرج کے ہی رہنے والے لوگ تھے، یا انہی قبائل کے لوگ تھے، اور یہی لوگ انصار مدینہ کہلائے۔ انصار، اب آئیے اس بات پر، انصار مدینہ یعنی اوس اور خزرج جو سابقہ ایک دوسرے کے متصادم اور متضاد قبائل، جب اسلام قبول کر لیا اور ان کے تھوڑے افراد نے جب اسلام قبول کیا، رسول اللہ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، تو آپ کی آمد کے بعد ان دونوں قبائل کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، اور یوں یہ سارے کے سارے لوگ آپ یوں کہہ لیں کہ انصار کہلائے۔ اب یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو انصار کہلائے، ماضی ان کا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان رہے، لیکن اب اسلام کی دولت پا جانے کے بعد آپس میں شیر و شکر ہو گئے، اتحاد ہو گیا، اتفاق ہو گیا، ایک ہی گھاٹ، اس پہ پانی پینا پلانا، ایک ہی مقام جس پہ بیٹھنا بٹھانا، ایک ہی مسئلہ اس پہ ڈسکشن، اتفاق یا اختلاف جو بھی ضرورت ہو باہمی رضامندی سے، معاہدہ ہے تو رضامندی سے، میثاق ہے تو رضامندی سے، کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے درپیش مشاورت ہے تو رضامندی سے، گویا ایک پورا پرامن ماحول بن گیا۔ ماضی بھی آپ کے سامنے آ گیا، حال بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ان دونوں حالات کو سامنے رکھنے کے بعد اب وہ جو یہود مدینہ ہیں ان کے کردار کو سمجھیے تاکہ آیات کریمہ سمجھ میں آئے۔ یہود مدینہ کا کردار کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہودی فطرت کو سمجھیے۔ یہودی فطرت ابتدائے روز سے، ابتدائے آفرینش سے، جب سے یہ لوگ معرض وجود میں آئے ہیں، جب سے ان کا وجود دنیا میں ہوا ہے، تب سے لے کر آج تک اور جب تک یہ ہیں، ان کی فطرت میں ایک چیز موجود ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ سازش۔
کیا چیز موجود ہے؟ سازش. اس منظر کو، وہ جو منظر وہاں ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں پہلے جو قریب ترین زمانے میں، ہمارے قریب زمانے میں جو حالات ہوئے ان کی طرف تھوڑا سا جھلک اور اشارہ دینا چاہتا ہوں. رشیا تباہ ہوا، چائنا کی مخالفت ہو رہی ہے، انڈیا پاکستان کی جنگیں ہوئی ہیں، مصر طرابلس، اسی طریقے سے ڈھاکہ کا سقوط ہوا، یا اس قسم کی جتنی بھی جنگیں اور جتنے بھی حالات ہیں، ان حالات کے پیچھے میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، آپ پوری گہرائی سے مطالعہ کیجئے، آپ کو ایک ہی طاقت نظر آئے گی، پنجہ یہود. کیا نظر آئے گی؟ پنجہ یہود، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو برطانیہ ہے نا، برطانیہ، اس کی رگ و جام ہے کیا ہے؟ پنجہ یہود. یعنی اس کے اوپر جو غلبہ اور تسلط ہے وہ یہود کا ہے، یہود ہی اس کو تباہ و برباد کریں گے، اور یہی ہوا ہے. برطانیہ کی تباہی، برطانیہ کی جو ایک وسیع سلطنت تھی، بہت بڑی حکومت تھی، بر صغیر تک پھیلی ہوئی طاقت، اس طاقت کو سمٹا کر کے ایک محدود علاقے تک رکھ دیا. یہ کس نے؟ یہ اسی یہودی طاقت ہے، اسی یہودی ذہن نے. اور وہی یہودی ذہن سازشی ذہن ہے. اس نے رشیا کو تباہ کروایا، اس نے پاکستان انڈیا کے حالات کو کبھی پرامن نہیں رہنے دیا، اس نے دیگر اسلامی ممالک کو کبھی بھی سر اٹھانے کی جرت پیدا ان کے اندر نہیں ہونے دی. اسی طریقے سے وہ ہر وقت کوشاں ہے کہ پوری دنیا پر جو معاشی، سیاسی، مذہبی اقتدار ہے وہ صرف اور صرف کس کا ہو؟ یہود کو. کیونکہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ کہ پوری دنیا پر دین چلے گا، دین موسوی. یہی ہمیں وصیت کی تھی ہمارے بزرگوں نے کہ دین قیامت تک ہمارا رہے گا، کیونکہ نحن ابناء اللہ واحبہ. اتنی بات سمجھ گئی تھی. اب اس سازش کو جو ہمارے حالات ہمارے قریب زمانے میں ہوئی، اس سازش کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اصل بات کی طرف جائیے. یہود مدینہ نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ اوس اور خزرج کے درمیان امن ہو گیا، اتفاق ہو گیا، شیر و شکر ہو گئے، آپس میں ایک ہو گئے، اب ان کو اپنے حالات خراب نظر آئے. اگر حالات یوں ہی رہے کہ یہ پرامن رہے، مسلمان جو مہاجرین ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ انصار بھی ملے ہوئے ہیں، یہ آپس میں شیر و شکر رہے، بالخصوص اوس اور خزرج کا بھی کوئی اختلاف اور جھگڑا باقی نہ رہا، تو پھر نتیجتاً ہمیں تو یہاں سے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک مجلس تھی جو کہ ایک گھر میں لگی ہوئی تھی، اور وہاں پر اوس اور خزرج کے لوگ کسی معاملے میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور بڑے پرامن ماحول میں بات ہو رہی تھی. وہاں کچھ یہودی بھی موجود تھے، اور وہ معاملہ ایسے ہی آپ کہہ لیں جیسے بلدیاتی حوالے سے، سوشل معاملات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، رفاہی کاموں کے حوالے سے. اسی بات کے دوران شماس ابن قیس ایک یہودی ہے، اس نے بڑا انجینئر تھا، وہ بھی کہا تھا بڑا انجینئر تھا. اب اس نے کردار ادا کیا، کیا کردار یہ ادا کیا کہ اس نے ایک یہودی شاعر کو کانا پھوسی کی، اور اس نے اپنا کام کر دیا. اور اس نے کام کیا کیا؟ سنیے، اس نے کام یہ کیا کہ اوس قبیلے کے لوگوں کے وہ اشعار جو کبھی مخالفت کے زمانے میں انہوں نے خزرج کے خلاف پڑھے تھے، وہ 2-4 اشعار پڑھ دیے، اور ادھر سے خزرج قبیلے کے ان پرانے زمانے کے اشعار میں سے 1-2 شعر مخالفت میں پڑھ لیے. آپ جانتے ہیں کہ جب کسی بھی معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے تو پرانی یادیں باقی نہیں رہتی.
لیکن اگر کسی پرانی یاد کو تازہ کرتے ہوئے کوئی جملہ مجلس میں کہہ دیا جائے، اکیلے میں کہا جائے حمیت نہیں بھڑکتی، لیکن مجلس میں اگر کہہ دیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد کے بارے میں یوں کہا تھا، یاد ہے تمہیں؟ کیا زبردست جملہ تھا وہ، کیا زبردست شعر تھا وہ، اور اس کے مقابلے میں فلاں نے جو کہا تھا وہ بھی بڑا کمال شعر تھا۔ کہتے یوں نہیں ہے کہ انہوں نے تمہاری مخالفت کی، بس وہ اشعار کا لطف اٹھانے کے لیے ایک شعر ادھر سے پڑھ لیا، ایک شعر ادھر سے پڑھ لیا۔ اصل میں کیا تھا، انہوں نے جو شعر پڑھا، یعنی ان کا جو شعر پڑھا اس میں مذمت تھی اس قبیلے کی، اس کی طرف سے جو شعر پڑھا اس کی مذمت تھی اس کے قبیلے کی۔ اب ظاہر ہے کون اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے سخت بات سن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ گئی؟ بڑا انجینئر قسم کا، بڑی انجینئرنگ کی ہے۔ پورا اس نے ذہن لڑایا کہ کیسے ان کے درمیان محبت کو، شیر و شکر ہونے والے معاملے کو کیسے جو ہے وہ نفرت میں بانٹا جا سکتا ہے، نفرت کا بیج کیسے بویا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے کے بھی موجودہ دور میں بھی ایک صاحب، بڑا اچھا ایک سلسلہ چل رہا تھا ملک پاکستان میں، ایک سال پہلے بڑا اتفاق رائے قائم ہونے جا رہا تھا، ہاں جی، اور تینوں مسلک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں ایک اسٹیج پہ بیٹھنا شروع ہو گئے، ایک جگہ پہ بیٹھنا شروع ہو گئے، علماء آپس میں متحد ہونا شروع ہو گئے، بڑا کردار ادا ہونا شروع ہو گیا اور معاملات سلجھنے لگے۔ بیچ میں ایک صاحب اٹھے، بند کمرے میں بیٹھے اور انہوں نے 10 15 20 افراد کو اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کے ادھر سے ایک فریق کے بزرگوں کی عبارت کو بیان کیا دوسرے فریق کے خلاف، دوسرے کی عبارتوں کو بیان کیا پہلے کے خلاف، پہلے کی بیان کیا تیسرے کے خلاف، تیسرے کو بیان کیا دوسرے کے خلاف، دوسرے کو بیان کیا پہلے کے، یوں اس نے کہا دیکھیے جناب یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، بات پرانی تھی، رفع دفع ہو گئی، معاملات ہو گئے، علماء سمجھ گئے، جاننے پوچھنے، اب حالات کے تقاضے کے مطابق دشمن کے مقابلے میں گستاخیاں جا بجا ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، اسلام کے خلاف کفر ایک ہو رہا ہے اور ایک ہو چکا۔ اب ایسے میں ضرورت تھی کہ تمام مسالک کے لوگ متفق ہو کر کے دشمن کا مقابلہ کریں، جو اصل دشمن تھا اس کا مقابلہ کریں، اس کا تعاقب کریں، اور اسی چیز کو بھانپتے ہوئے علماء اکٹھا ہونا شروع ہوئے۔ صاحب نے ادھر سے جا کر کے بیج بو دیا، وہ جو شماس ابن قیس نے کیا، اس زمانے کے انجینئر نے کیا، یہ زمانے کے انجینئر نے کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ دونوں کا ایک جیسا ہو گیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب آپ اجتماعی طور پر کسی کی پرانی یادوں میں سے کسی کی تلخ بات کو ذکر کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ حمیت جاگے گی۔ اب اوس اور خزرج بیٹھے ہوئے ہیں، اس قبائل کے لوگ موجود ہیں، ایک شاعر نے ادھر سے بھی شعر پڑھا، ادھر سے بھی شعر پڑھا، تو وہ جو شعر پڑھا گیا تھا اوس کی طرف سے، ان کے آباء و اجداد کی طرف سے، اس کے لیے انہوں نے کہا نہیں یہ مطلب نہیں تھا، معاملے کو جسے کہتے ہیں مٹی پاؤ، معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے یہ مطلب نہیں تھا، یہ مفہوم نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا۔ دوسرے کہا نہیں یہی تھا، اب نہیں تھا یہی تھا، وہ تکرار شروع ہو گئی، تو میں اور معاملات بات اختلاف کی طرف چلے گئے۔ وہ جو شیر و شکر کیفیت تھی، وہ آپس میں جو امن و سکون والی کیفیت تھی، وہ بد امنی کی طرف چلی گئی، یہاں تک کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ انصار صحابہ اکرام جو کہ اوس اور خزرج قبیلے پر مشتمل تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی اور جو مہاجرین کے بہت بڑے معاون تھے، جانی مالی ہر اعتبار سے انہوں نے تعاون کیا، اور اللہ نے ان کے اس مواخات کے عمل کو بہت قبول کیا۔ بدر کے میدان میں دشمن کو ناک چنے چبائے، یہ سارا کچھ ان کے اوصاف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بڑے بیان کیے انصار کے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو گیا، وہ دشمن کی لگائی ہوئی آگ جب بھڑکی تو حمیت کی آگ نے شعلے اٹھانا شروع کر دیے، اور یوں آپس میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، اختلاف ہو گیا، انتشار ہو گیا، اور ایک صحابی یا ایک شخص دوڑتے ہوئے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ بگڑ گیا ہے، وہاں تو فلاں جگہ پر اوس اور خزرج کے لوگ حمیت باطلہ اور حمیت جاہلہ ان کے درمیان پھر سے جاگ اٹھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں کے ساتھ تشریف لے گئے، آپ کے چہرہ اقدس پر غصے کی وجہ سے
غضب کی وجہ سے سرخی کے ڈورے توڑ رہے تھے، اور آپ وہاں پہنچے، اور پہنچتے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم پھر بھی اختلاف کر رہے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم پھر بھی لڑ رہے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ دستوں کا ریبان ہو رہے ہو، اور وہی دور جاہلیت کا پھر حمیت تمہارے اندر جاگ اٹھی۔ جانتے نہیں ہو، آپ نے بربرا کہا، جانتے نہیں ہو کہ یہ جو ذہن ہے یہ سازشی ذہن ہے۔ یہ ذہن کیا ہے؟ سازشی۔ انہوں نے پہلے بھی آپ کو اسلام سے پہلے بھی لڑایا، یہی کرتے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے لڑایا یہی کرتے تھے، اور آج بھی انہوں نے موقع پا کر کے لڑانے کی کوشش کی، اور آپ ان کی سازش میں بہہ گئے۔ آج بھی خدا کی قسم یہی صورت ہے۔ یہودی کبھی خود کھل کر سامنے نہیں آتا۔ شماس ابن قیس نے خود کچھ نہیں کیا، اس نے تو کان میں پھونکا، اور ایک شاعر نے کردار ادا کیا۔ یہ ہمیشہ خود وار نہیں کرتے، چھپ کر وار کرتے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ظاہراً کوئی اور ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی مذہبی اسکالر ہوتا ہے، کوئی پروفیسر ہوتا ہے، کوئی لیکچرار ہوتا ہے، ظاہری طور پہ یہ ہوتا ہے۔ کوئی سر ہوتا ہے، ہاں جی، وہ آ کر کے اسلام کی تشریح کرتا ہے ان کی خواہش کے مطابق۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا بیج بو دیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال میں نے چند دن پہلے، ایک ڈاکٹر ہے کراچی کا، میں نام لینا پسند نہیں کرتا سلمان سے، جانتے آپ سارے ہیں، وہ فنکار ڈاکٹر، اس کے پروگرام میں ایک آدمی کا ایک غلط موقف سر عام ٹی وی پر لا کر کے پیش کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ واضح سا مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ جب غلط ہے تو آپ اس کا موقف ہی کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے ان آیات کریمہ میں اب جو سمجھایا گیا وہ کیا؟ یہود کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے یہودیو، تم کیوں کفر بکتے ہو؟ حالانکہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم سے تمہارے نبی نے عہد لیا تھا کہ جب آخری نبی آئے مدد کرنا، ایمان لانا، تمہارا کام تھا کہ تم مدد کرتے، ایمان لاتے، تم ایمان بھی نہ لائے، مدد بھی نہ کی، اب تم مخالفت کر رہے ہو اور راستے روک رہے ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ ان کو مخاطب کیا گیا یوں، گویا یہ سمجھایا گیا، مقصد سمجھانے کا یہ تھا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، اس کے بجائے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا چاہیے، اور اسی کی جو بتلائی ہوئی راہ ہے اس پہ چلنا چاہیے۔ اور اہل اسلام کو کیا کہا گیا؟ اہل اسلام کو یہ کہا گیا، اے اہل اسلام، جن لوگوں کی سن کر آپ نے آپس میں ریشہ ڈوانی شروع کی، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ لوگ تو روز اول سے چاہتے ہی ہیں کہ آپ کو کافر بنا دیں، اور تم کافر بن کیسے سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تعجباً فرمایا، تم کافر بن ہی کیسے سکتے ہو جب کہ اللہ کی آیات کو بھی پڑھ رہے ہو اور رسول اللہ بھی تمہارے درمیان موجود ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی نعمتیں، نعمتوں میں سے سب سے افضل ترین دو نعمتیں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ، گویا علم بھی اور عمل بھی، علم بھی اور عمل بھی تمہارے درمیان موجود ہے، پھر بھی تم کفر اختیار کرو، یہ کیسے ہو سکتا؟ یعنی تعجب کیا، اس لیے فرمایا گیا کہ اس کفر کو مت اختیار کرو، بلکہ کفار کا ساتھ دینے کے بجائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے خلاصہ اور لب لباب ان ساری آیات کریمہ کا جو میں نے ابھی پڑھنی ہے۔ دیکھیں جی، فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہیے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ مومنوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے بیج بو دیا فتنے کا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب فتنہ برپا ہو جائے گا تو پھر وہ روحانیت تو باقی نہیں رہے گی،
پھر اسلامی تعلیمات پر جب عمل چھوٹ جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ فسق کی طرف جائیں گے، اور اگر گالم گلوچ کریں گے حمیت کی وجہ سے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فسق ہوگا، اور اگر ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو کفر ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ مومن کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ آج اگر غور کریں تو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کے نتیجے میں یہی دو چیزیں پیدا ہو گئی۔ ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں پر نظر ڈالتے ہی جو کریہ اور مطلب مکروہ ترین جملہ کہتے ہیں وہ گالی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک مسلک کے افراد عام افراد دوسرے مسلک کے بڑے بڑے علماء پر گالیوں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، اور اس کو وہ اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں بعض لوگوں کی تربیت دینے کے انداز میں۔ ایک صاحب تربیت دے رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا، صرف بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب تربیت دے رہے ہیں اپنے مریدین کو، اور ان کے مریدین کچھ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہیں۔ اب شاید ان کا انتقال ہو گیا جن کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے مریدین کو تربیت دی، اور تربیت دیتے ہوئے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس آدمی کو طواف کرتے ہوئے طواف کی دعائیں نہ آتی ہوں وہ کیا کرے؟ تو موصوف فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں آتا، فرض کرو کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، فرض کرو کچھ نہیں آتا، طواف کرو خانہ کعبہ کا طواف کرو، نہیں آتا کچھ بھی، تو پنجابی میں کہتے ہیں وابیاں نو گل دو۔ خدا کی قسم قرآن پاک میرے کو ویڈیو موجود کہتے ہیں کہ وہابیوں کو گالیاں دیں، اور پھر اس پہ کہتے ہیں یہ میں کچھ جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا، جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا، پورے ہوش و آواز سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تم وہابیوں کو گالیاں دو تمہارا طواف قبول ہو جائے۔ یہ تربیت ہے، پر یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس طرح کی کوئی کالی بھیڑیں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، وہ جس بھی مسلک میں ہو، جس بھی سلسلے میں ہو، جس بھی شعبے میں ہو، اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کے شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ دعا کیا کریں اللہ ان کے شر سے محفوظ فرمائے، یعنی اللہ بدکاروں کے، فتنہ پروروں کے، یعنی اللہ ایسے لوگوں کے جو دین میں رخنا ڈالتے ہوں اور جن کے عمل اور جن کے علم نے دین میں رخنا پیدا کیا ہو، اللہ ان کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے، چاہے وہ جس مسلک کے بھی ہیں، کیونکہ دین مسلک کا نام نہیں ہے، دین مسلک کا نام، دین وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اچھا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انہی لوگوں کو یہ کہا کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب یہی ہے فتنے پیدا کرنا۔ پھر فرمایا اور باوجود اس کے کہ تم اس سے واقف بھی ہو، اس میں کجی نکالتے ہو، یعنی اس دین سے واقف بھی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات سے واقف بھی ہو، یا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس جو تم فتنہ کر رہے ہو نا، اس فتنے کی فتنہ ہونے سے تم واقف ہو، یہ ہم فتنہ کر رہے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں، اچھا کام نہیں کر رہے۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ شاید تم سوچو کہ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر ہے، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ آگے اہل ایمان کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ پہلے اہل کتاب کو مخاطب کیا، راستہ چھوڑ دو، یہ طریقہ چھوڑ دو۔ پھر اب اہل ایمان کو بتایا گیا کہ انہوں نے چھوڑنا کوئی نہیں۔ انداز دیکھیے، قرآن پاک کی بلاغت کا اندازہ کیجیے، قرآن پاک کی بلاغت کا اندازہ کیجیے، فساد کا اندازہ کیجیے کہ پہلے یہود کو مخاطب کیا کہ یہ راستہ چھوڑ دو، راستہ ٹھیک نہیں، تم جانتے بھی ہو کہ یہ غلط ہے، یہ کام چھوڑ دو۔ پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ دیکھو انہوں نے چھوڑنا کوئی نہیں، انہوں نے راستہ نہیں چھوڑنا، یہ اپنی سازشی انداز اختیار کرتے رہیں گے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کی پیروی نہ کرو۔
یا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے مومنو اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اب یہ کافر دو بنا دینے کا معنی دو ہوتا ہے، یا ان کے کہنے کی وجہ سے تم شریعت پر عمل چھوڑ دو گے، اس صورت میں عملی کافر ہو جاؤ گے۔ اس صورت میں کون ہوگے؟ ایک ہوتا ہے علمی کافر، عقیدے کا کافر، اور ایک ہوتا ہے علم کا کافر۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے کفر کیا، گویا کافر ہو گیا۔ اب کافر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا۔ اب عمل کافروں والا ہے، عقیدہ کافروں والا نہیں، کیونکہ عقیدے میں اس سے پوچھئے تو وہ کہے گا نماز فرض ہے، اس کا مطلب ہے عقیدے کے اعتبار سے وہ مومن ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے کیا ہے؟ کافر۔ عمل کے اعتبار سے کیا ہے؟ اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو عمل کے اعتبار سے تو نہیں بلکہ عقیدے کے اعتبار سے بھی کافر ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے لیکن علم کے اعتبار سے بھی کافر ہو جاتا ہے، یا عقیدے کے اعتبار سے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ جس نے نماز کا انکار کر دیا، جس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، جس نے دین کا انکار کر دیا، وہ کیا ہو گیا؟ عقیدے کا کافر ہو گیا، عقیدے کا۔ اب وہ عمل کا کافر نہیں کہا۔ تو یہاں پر دونوں مراد ہیں۔ فرمایا اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو دو صورتیں ہیں، یا یہ کہ ان کا کہا مان کر کے دین میں شک اور تردد پیدا ہونے کے نتیجے میں عمل چھوڑ دو گے، عمل چھوڑو گے تو عملی کفر ہوگا، اور اگر اتنا شک پیدا ہو جائے کہ تمہارا عقیدہ ہی خراب ہو جائے تو پھر عقیدے کے کافر ہو جاؤ، پھر حقیقتاً کافر بن جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اللہ تعالیٰ نے تعجب فرمایا اہل ایمان سے، اور یہ صحابہ اکرام اس کے اولین مخاطب ہیں اور بعد کی انسانیت بعد میں۔ اب اس کے دونوں مطلب میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے کفر اختیار کرو گے جبکہ آپ کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور آپ میں اللہ کے پیغمبر بھی موجود ہیں۔ دنیا کی دو بڑی نعمتیں، اللہ کا کلام اور کلام کا عمل کرنے والا نبی، کلام اور کلام کی تشریح کرنے والا رسول۔ قرآن مبین، قرآن مبین، قرآن مفسر، قرآن مفسر۔ وہ قرآن جس کی تفسیر کی جاتی ہے، وہ قرآن جو تفسیر کرنے والا ہے، وہ دونوں موجود ہیں اور پھر تم کفر اختیار کرو، اس سے بڑی تعجب کی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد رکھیے صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ بات، یہ جملہ بالکل درست ہے، اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں، تم کفر اختیار نہیں کر سکتے، یعنی تمہیں کفر اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کے بعد کے جو دور ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں، وہاں کیا ہوگا؟ وفیکم رسول کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی واضح طور پر یہ ہے، دیکھیے، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود امت میں موجود ہونا، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات اور آپ کی تعلیم اور آپ کی تبلیغ۔ یاد رکھیے آپ کا وصف رسالت، وصف نبوت قیامت تک ہے اور اس وصف نبوت کو زوال نہیں ہے، وصف نبوت کو زوال نہیں ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر، وجود اقدس، وجود منزہ، مقفع، مطہر، منزہ، آپ کا وجود عام انسانوں کی طرح کل نفس ذائقۃ الموت کی مصداق، اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے۔ لہٰذا جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو جس مقام پر آپ تشریف لے گئے وہ مقام، وہ جہاں، وہ عالم اور ہے، جو یہ عالم ہے یہ اور ہے، لہٰذا اس والے عالم میں آپ اب موجود نہیں ہیں۔ آپ اس عالم میں تشریف لے گئے جہاں سے واپس کوئی نہیں آتا، جہاں سے واپس، اور جو عالم ہمارا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ عالم وہ ہے کہ جس سے ایک دفعہ چلا جائے واپس نہیں آتا، جو یہاں موجود ہوتا ہے وہ وہاں نہیں ہوتا۔ اسی بات میں آ گئی تھی۔
اب لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو یہاں پر موجود نہیں، لیکن آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات اور آپ کی احادیث موجود ہیں، اور وہی اصل ہے۔ وہی کیا ہے؟ وفیکم رسول کا معنی صحابہ کے زمانے میں بذات رسول ہوگا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، اور صحابہ کے بعد کے زمانے میں آپ کی احادیث اور آپ کی تعلیمات ہوں گی۔ لہذا اب مطلب یہ ہوگا، ہمیں مخاطب کر کے اللہ یوں کہیں کہ اے میرے بندو، تم کافروں کی بات کیسے مان سکتے ہو، تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو، جبکہ تمہارے درمیان اللہ کا کلام بھی موجود ہے اور رسول اللہ کی تعلیمات بھی۔ وفیکم رسول کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے درمیان رسول اللہ کی تعلیمات بھی موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ سیدھے راستے پہ لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔